بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 180 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس قسمت المیراث بین الغرماء والورثاء کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا قُسِمَ الْمِيرَاثُ سے کر لَا كَمَا ظَنَّهُ الْبَعْضُ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الحق المعلوم لا يتأخر بالموہوم، کہ حق معلوم پر قبضہ حق موہوم کی وجہ سے مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ اصل نمبر 2، الکفالۃ للمجہول باطلۃ، کہ مجہول کا کفیل بننا یہ باطل ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جن سے قسمت المیراث بین الغرماء والورثاء، کہ قرض خواہوں اور ورثاء کے مابین میراث یا دین تقسیم کرنا۔ تو اس جنس کو 2 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، فصل الغرماء، کہ یعنی قرض خواہوں کا قرض کسی پر حجت سے ثابت ہو تو اگر قاضی صاحب ان کے مابین تقسیم کرے گا تو کیا ان سے کوئی کفیل لے گا کہ نہیں لے گا؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ قاضی صاحب ان سے کفیل کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ فصل نمبر 2، الورثاء، کہ ورثاء کی وراثت بینہ سے ثابت ہوئی۔ مثلا ایک مکان پر دعویٰ کیا کہ ہمیں اپنے باپ کی طرف سے بطور میراث ملا ہے، اور اس پر بینہ پیش کیا، تبھی قاضی صاحب ان کے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن ورثاء سے کوئی کفیل کا مطالبہ نہیں کریں گے کہ اگر کوئی اور وارث نکلا تو اس کا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ اس میں تفصیل ہے اور اس پر انشاءاللہ عبارت میں بات کرتے ہیں۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا قُسِمَ الْمِيرَاثُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَفِيلٌ وَلَا مِنْ وَارِثٍ، وَهَذَا شَيْءٌ احْتَاطَ بِهِ بَعْضُ الْقُضَاةِ وَهُوَ ظُلْمٌ، وَهَذَا عِنْدَ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال يأخذ الكفيل، والمسألة فيما إذا ثبت الدين والإرث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيره، لهما أن القاضي نصب ناظرا للخيب، والظاهر أن في التركة وارثا غائبا أو غريما غائبا، لأن الموت قد يقع بغتة فيحتاط بالكفالة، كما إذا دفع الآبق واللقطة إلى صاحبه وأعطى امرأة الغائب النفقة من ماله۔ اور جب میراث تقسیم کیا جائے قرض خواہوں اور ورثہ کے مابین، تو ان سے قاضی صاحب کفیل نہیں لے گا اور نہ ہی کسی وارث سے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر بعض قاضیوں نے احتیاط کیا ہے اور یہ ظلم ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ کفیل لے گا، اور مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب دین اور وراثت شہادت سے ثابت ہو اور شہود نے یہ نہ کہا ہو کہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی وارث معلوم نہیں ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ قاضی غائب لوگوں کے لیے نگران مقرر کیا گیا ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ ترکے میں سے کوئی وارث غائب ہو یا کوئی قرض خواہ غائب ہو، اس لیے کہ موت بسا اوقات اچانک واقع ہوتی ہے، پس کفالت کے ساتھ احتیاط کی جائے گی، جیسا کہ بھاگا ہوا غلام یا لقطہ اس کے مالک کو حوالہ کریں، یا غائب شخص کی زوجہ کو اس کے مال میں سے نفقہ عطا کریں۔ قال وَإِذَا قُسِمَ الْمِيرَاثُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ قاضی صاحب قرض خواہوں کے مابین وہ دین تقسیم کر رہے ہیں کہ جو غرماء نے بینہ سے ثابت کیا ہے، یا ورثہ کے مابین وہ میراث تقسیم کر رہے ہیں کہ جو ورثہ نے بینہ سے ثابت کیا ہے۔ یعنی کسی کے قبضہ میں کوئی مکان تھا، ورثہ نے دعویٰ کیا کہ ہمارے مرحوم باپ کا ہے، اور اس پر قاضی صاحب کے سامنے بینہ پیش کر کے وہ مکان وصول کر لیا، تبھی قاضی صاحب وہ ورثاء کے مابین تقسیم کر رہے ہیں یا وہ دین قرض خواہوں کے مابین تقسیم کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہی کہ قاضی صاحب ان قرض خواہوں یا ورثاء سے کوئی کفیل اس بات پر لے سکتا ہے کہ اگر
کوئی دوسرا قرض خواہ یا کوئی اور وارث غائب نکلا تو تمہیں مال دے کر اس کا حصہ دینا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی کفیل لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ قاضی صاحب ورثاء اور اسی طرح قرض خواہوں سے کفیل لے گا۔ وَهَذَا شَيْءٌ احتاط بِهِ بَعْضُ الْقُضَاةِ، یعنی بعض قاضیوں نے جیسے کہ ابن ابی لیلہ، انہوں نے احتیاطاً اس معاملہ میں کفیل لیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ شرعاً یہ ظلم ہے۔ والمسألة فيما اذا ثبت الدين والارث بشهادت، اس کو ہم صورت مسئلہ میں بیان کر چکے ہیں کہ متن کا مسئلہ صورت کے متعلق ہے کہ جب دین اور وراثت دونوں شہادت سے ثابت ہو، اور شہود نے یہ نہ کہا ہو کہ ان کے علاوہ بھی ہم کوئی وارث جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تو سابقہ تفصیل ہے کہ امام صاحب کے ہاں کوئی کفیل نہیں لیا جائے گا، جبکہ صاحبین کے ہاں کفیل لیا جائے گا۔ لہما ان القاضی نصب ناظرا للغیب، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ قاضی صاحب کی تقرری غائب حقداروں کی حفاظت کے لیے کی گئی ہے۔ تو ابھی یہ عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا وارث ہو کہ جو یہاں موجود نہ ہو، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت آ جاتی ہے اور کوئی وارث کہاں پر ہے، تو اس وجہ سے احتیاط اسی میں ہے کہ قاضی صاحب احتیاطاً موجود ورثاء سے کوئی کفیل لے کہ اگر آپ لوگوں کے علاوہ کوئی وارث نکلا تو آپ لوگ مال واپس کر کے اس کا حصہ ادا کریں گے۔ اور یہی تقریر غائب قرض خواہ کے بارے میں بھی کی جائے گی۔ آگے کما اذا دفع الآبقہ سے صاحب ہدایہ صاحبین کے مذہب کی تائید کے لیے 3 نظائر پیش فرما رہے ہیں۔ پہلی نظیر یہ ہے کہ باغا ہوا غلام قاضی صاحب کے سامنے لایا گیا، اور ایک شخص آیا، اس نے اپنی ملکیت بینہ سے ثابت کی کہ اس باغے ہوئے غلام کا مالک میں ہوں، تو قاضی صاحب یہ باغا ہوا غلام اس شخص کے حوالہ کر دیں گے، اور اس سے اس بات پر کوئی کفیل لے لے گا کہ اگر کوئی اور مالک نکلا تو یہ غلام آپ واپس کریں گے۔ واللقطۃ الی صاحبہ، دوسری نظیر ہے کہ کوئی گری پڑی چیز قاضی صاحب کے پاس لائی گئی، ایک شخص نے اس کی ملکیت کا دعویٰ کیا کہ میں مالک ہوں اور اپنی ملکیت بینہ سے ثابت کی، تو وہ گری پڑی چیز قاضی صاحب اس کو حوالہ کر دیں گے اور اس سے کوئی کفیل لے لے گا۔ اور اسی طرح ایک غائب شخص کی زوجہ قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہوئی اور کہا کہ میرا شوہر غائب ہے، لہٰذا مجھے نان نفقہ دلوایا جائے۔ قاضی صاحب نے تفتیش کی تو ایک شخص کے پاس اس کے غائب شوہر کا مال ودیعت کے طور پر رکھا ہوا تھا، قاضی صاحب اس مستودع سے مال لے کر اس عورت کو نان نفقہ اور خرچہ دے دے گا، اور اس سے کوئی کفیل لے لے گا کہ اگر آپ کا شوہر نان نفقہ ادا کر چکا ہے تو یہ مال آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ تو جیسے ان 3 صورتوں میں قاضی صاحب کفیل لیتے ہیں، ایسی ہی ہماری اس مختلفی صورت میں بھی وارثوں سے اور غرماء سے احتیاطاً قاضی صاحب کوئی کفیل لیں گے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ ولأبی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان حق الحاضر ثابت قطعا او ظاہرا فلا يؤخر لحق موهوم الى زمان التکفیل كمن اثبت الشراء ممن هو في يده او اثبت الدين على العبد حتى بيع في دينه لا يكفل، ولأن المكفول له مجهول فصار كما إذا كفل لأحد الغرماء بخلاف النفقة لأن حق الزوج ثابت وهو معلوم، وأما الآبق واللقطة ففيه روايتان والأصح أنه على الخلاف۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ حاضر شخص کا حق قطعی طور پر یا ظاہری طور پر ثابت ہے، لہذا کفیل دینے کے زمانے تک ایک موہوم حق کی وجہ سے اسے مؤخر نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ کسی نے قابض سے خریدنا ثابت کیا یا غلام پر دین ثابت کیا، یہاں تک کہ اس دین میں اسے فروخت کیا گیا تو ان سے کفیل نہیں لیا جاتا۔ اور اس لیے کہ مکفول لہو مجہول ہے تو یہ ایسا ہوا جیسا کہ غرماء میں سے کسی ایک کے لیے کفیل لیا، برخلاف نفقہ کے
کہ شوہر کا حق ثابت ہے اور شوہر معلوم ہے، اور جہاں تک باغے ہو غلام اور لقطہ کی بات ہے تو اس میں دو روایتیں ہیں، اور اصح روایت یہ ہے کہ اس میں بھی یہی اختلاف ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہاں سے صاحب ہدایہ گزرے ہوئے مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے ہاں کفیل لینا ضروری نہیں ہے، تو اس کی وجہ صاحب ہدایہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حاضر ورثہ یا حاضر قرض خواہ ان کا حق یقینی طور پر قطعی طور پر بینہ سے ثابت ہے، لہذا اس وہم کی وجہ سے اس حق کو مؤخر کرنا کہ شاید کوئی اور وارث ہو یا شاید کوئی اور قرض خواہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی تائید کے لیے صاحب ہدایہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے دو نظیریں پیش فرمائی ہے۔ کمن اثبت الشراء ممن هو فی یدہ، یہ پہلی نظیر ہے کہ ایک شخص نے کسی قابض پر شراء بینہ سے ثابت کیا، مثلا ایک شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے اور کسی نے ثابت کیا بینہ سے کہ موبائل میں نے اس سے خریدا ہے، تو قاضی صاحب مدعا علیہ سے وہ موبائل لے کر مدعی کو حوالہ کر دے گا، لیکن اس بات پر کفیل لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید اس سے پہلے کسی اور نے موبائل خریدا ہو۔ او اثبت الدین علی العبد، دوسری نظیر ہے کہ ایک شخص نے بینہ سے کسی غلام پر دین ثابت کیا، تو قاضی صاحب اس غلام کو فروخت کر کے اس مدعی کو وہ پیسے دے دے گا، لیکن اس وہم کی وجہ سے کہ شاید کسی اور کا بھی قرض ہو مدعی سے کفیل نہیں لے گا۔ تو جیسے ان دو صورتوں میں کفیل نہیں لیتا، ایسی ہمارے اس مختلفی صورت میں بھی کفیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ مَجْهُولٌ، یہ دوسری دلیل ہے امام صاحب کی طرف سے کہ صحت کفالہ کے لیے مکفول لہو کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر مکفول لہو مجہول ہے کہ قرض خواہ کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو کون ہے، اسی طرح کوئی اور وارث ہے بھی کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کون ہے، تو مکفول لہو کے مجہول ہونے کی وجہ سے عقد کفالہ فاسد ہے، جیسا کہ صورت میں کہ جب قرض خواہوں میں سے لا علی التعین کسی ایک کے لیے کفیل لیا جائے تو یہ کفالہ درست نہیں ہے، ایسی ہی اس صورت میں بھی چونکہ مکفول لہو مجہول ہے تو اس وجہ سے کفالہ درست نہیں ہے۔ بخلاف النفقہ، یہاں سے صاحبین کی طرف سے تائید کے طور پر پیش کردہ نظائر کا جواب بیان فرما رہے ہیں کہ نفقہ پر اس مسئلے کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مال مستودع میں شوہر کا حق ثابت ہے اور شوہر بھی معلوم ہے، لہذا اس کی طرف سے کسی کو کفیل بنانا یہ بھی درست ہے، کیونکہ صحت کفالہ کے لیے مکفول لہو کا معلوم ہونا یہ ضروری اور یہاں پر معلوم ہے، برخلاف ہماری اس مختلفی صورت کے کہ وہاں پر مکفول لہو مجہول ہے۔ وَأَمَّا الْآبِقُ وَاللُّقْطَةُ، اور جہاں تک آبق اور لقطہ کے مسئلے کی بات ہے تو اصح روایت کے مطابق اس میں بھی یہی اختلاف ہے، تو امام صاحب کے سامنے ان دو نظائر کو بطور استدلال پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آتے اگلے عبارت کی طرف، وقیل ان دفع بعلامة اللقطة او اقرار العبد يكفل بالاجماع لان الحق غير ثابت ولهذا كان له ان يمنع، وقوله هو ظلم اي ميل عن سواء السبيل، وهذا يكشف عن مذهبه رحمه الله تعالى ان المجتهد يخطئ ويصيب لا كما ظنه البعض۔ وقیل ان دفع بعلامة اللقطة، یہاں سے بعض مشائخ کا قول بیان فرما رہے ہیں کہ سابقہ صورتوں میں تو اپنی ملکیت بینہ سے ثابت کیا تھا، تو بینہ چونکہ حجت کاملہ ہے اس وجہ سے کفیل لینے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر مالک نے علامات بتلا کر وہ گری پڑی چیز وصول کی ہے یا غلام نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں، تو اقرار چونکہ حجت قاصرہ ہے اس وجہ سے اس صورت میں بالاجماع کفیل لیا جائے گا، لأن الحق غیر ثابت، اس وجہ سے کہ علامات کی وجہ سے یا غلام کے اقرار کی وجہ سے اس شخص کا حق ثابت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قاضی صاحب کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ یہ لقطہ یا غلام اس کے حوالہ نہ کریں۔ وقوله هو ظلم ای میل عن سواء السبیل، متن میں ذکر کردہ یہ لفظ کہ ہوا ظلم، تو اس کا مطلب راہ راست سے ہٹ جانا ہے،
اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مجتہد کی رائے میں دونوں جہات کا احتمال ہوتا ہے کہ وہ خطا پر ہو، اور اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ وہ صواب پر ہو۔ تو اس لفظ سے معتزلہ کا یہ قول کہ احناف کے ہاں مجتہد کا قول ہمیشہ کے لیے صواب ہی ہوتا ہے، اس کی تردید بھی ہو گئی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔